أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. سورۃ طٰہٰ، سورۃ کلیم اللہ، جیسے اس سورہ کے نام ہیں اس کے متعلق، بلکہ قرآن کے تمام سورے جن کی ابتدا ہے، جن کے نام ہیں، ان ناموں سے متعلق حقیقت، تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ اب تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ، مطلب، مفہوم۔ اللہ کو جاننے، ماننے، ایمان پختہ کرنے کا تعلق اللہ کی شان کو سمجھنا ہے، اللہ کی حقیقت اور اس کی بزرگی، بڑائی کو جاننا، اسی کی تعلیم، تربیت سب سے زیادہ کلام پاک کرتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے، یا اس کو جان لینے کے بعد، یا اس کو جان لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقیقت، مقام، رتبہ، درجہ انسان کی سمجھ میں آئے گا۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے کس طرح اور کیوں ضروری ہے، کس طریقے سے اس کو ماننا ہے، اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ اس میں جتنی خامی ہے، کمی ہے، کمزوری ہے یا ہوگی، تو اس کی فکر میں، اس کلام پاک کا ادب بجا لانے میں، اس کلام پاک کے ذریعے سے جو اللہ کی جانب سے ذکر، نصیحت، عبرت، ہدایت کی چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں، اس کے پر یقین بڑھے گا۔ کمزور ہے تو اس میں یقین کمزور ہوگا، تو عملی زندگی بھی کمزور ہو جائے گی۔ دوسرا پہلو، قرآن کے جتنے سورے ہیں، ابتدا جن کلمات سے ہوتی ہے وہ بھی اس کا نام، جیسے سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا نام، کبھی سورہ الف لام میم ذالک الکتاب، اس جیسا بھی ایک نام ہوتا ہے۔ الغرض چند سورے ایسے ہیں جن کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفت، جو شان اور صفت ہوتی ہے وہ بھی نام ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مرتبے کو بھی سمجھنا، جاننا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نبی علیہ السلام کو منتخب فرما کر قرآن کے ذریعے سے جتنے احکام دیے، جتنے خطابات کیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ انسانوں کو بتا دیجئے، انسانوں کو سنا دیجئے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کرتے وقت پر خل 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 خل، یا اذکر، آپ ذکر کیجئے، آپ فرمائیے، آپ ذکر کیجئے، آپ فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ جو میں نے فرمایا ہے، جو میں فرمانے کے لیے آپ سے کہتا ہوں، آپ فرمائیے، آپ نصیحت کیجئے، آپ حقیقت بتائیے، آپ دین اور اسلام کی حقیقت سمجھائیے، اللہ کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے آپ بتائیے، اللہ کیسا ہے آپ وضاحت کیجئے، اللہ کا خوف کیسے، کس
طریقے سے رکھنا ہے آپ بتائیے. اللہ کے انعامات کا تذکرہ جو میں کیا ہوں اس کا تذکرہ، وضاحت اور تفصیل آپ پیش کیجیے. کیا پیش کریں گے؟ جو میں بتاؤں گا، جو میں سمجھاؤں گا، جو میں تعلیم و تربیت دوں گا بواسطہ جبریل امین علیہ السلام، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں بندوں کے سامنے بتائیے. لہذا اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوقات میں، سارے انسانوں میں سب سے بڑے مرتبے، درجے، مقام اور منزل والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بلکہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا. کلمہ طیبہ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن کے تذکرے کے ساتھ اتنا ذکر فرمایا، ارشاد فرما دیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی شان کو، مرتبے کو بہت اونچا اور بلند کیا، نے ہمارے بعد والا مقام آپ کو عطا کر دیا. تو بندے سمجھ لیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں. چنانچہ اس کی وضاحت پچھلے پاروں میں گزری ہے. سورہ یونس کے اندر تو یہاں تک بھی ہے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ. وہ انسان جو آپ کے ذریعے سے فرمان پیش کیا گیا ہے قرآن پاک، آپ کے بارے میں شک کرتے ہیں، یقین نہ کرتے ہو، ان سے کہہ دینا مجھے کیا پڑی ہے، اے انسانوں تمہارے سامنے ذکر کر دوں. یوں ذکر کر دیجئے اللہ کی اگر مرضی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو میں بھی، یہ اللہ نے یوں فرمایا ہے، یہ کلام پاک ہے، یہ وضاحت ہے، یہ حقیقت ہے، میں بھی ذکر نہیں کرتا. میں بھی صرف تمہارے سامنے انسان ہوں. اللہ فرمانے کے لیے فرمایا تو میں تمہارے پاس فرما رہا ہوں. ذکر کرنے، وضاحت کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اس لیے میں کر رہا ہوں. اگر فرما دے اللہ تعالیٰ بس بیان مت کیجئے، ما تلو تو، میں بھی کلام پاک کی ایک ایک چیز کو تلاوت کر کے وضاحت نہیں کروں گا تمہارے سامنے. دوسری بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، بڑی حرص تھی بلکہ آپ کے ناموں میں سے، نام تو ایک ہوتا ہے، اس کی وضاحت تفصیل سے پیش کی جا چکی. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ایک ہے، نام ایک ہے. اس کے سوا بھی ناموں کا تذکرہ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. احادیث شریفہ کے ذریعے سے وضاحت ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ان 99 ناموں کو جو یاد کر لیا اس کے لیے جنت کا تذکرہ. ان 99 ناموں کی کھوج بھی کرو اس کلام پاک کے ذریعے سے، اس کے اندر موجود ہیں. جو ایک کوشش کرے گا اس کے لیے بھی جنت کا درجہ. اس معنی مفہوم کو سمجھنے والے اہل علم یا اہل فہم و سمجھ خود یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی رٹا کر چھوڑتے ہیں. صرف ناموں کو یاد کیا ہے، جب سمجھ آ جائے گی بچے کو، رغبت میلان پیدا ہو جائے گا، اس عمر کے حصے کو پہنچے گا، ہر نام کی حقیقت کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کوشش کرے گا، سمجھے گا، اور اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہے تو پورا سمجھا بھی دے گا. اور اس پہلو کو ذکر کر دیا گیا، بار بار تفصیل جاننا چاہیں، پڑھنا چاہیں، سننا سمجھنا چاہیں،
پورے کلام پاک کے مفہوم کو اور وہ اسماء حسنہ کی حقیقت کو جان لیں تو آپ کو نتیجہ یہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام فرمائے گئے ہیں بس اسی کی تفصیل ہے. سارا کا سارا کلام پاک شروع سے آخر تک اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور انسانوں کے لیے خاص طور پہ فرمایا صرف اس لیے تو مجھے جانے، تو مجھے پہچانے، تو مجھے مانے، تو میری اطاعت کرے، تو میری عبادت کرے، تو میرے حکم کے سامنے سر بسجود ہو جائے، کسی اور کے پاس نہیں. اس کے سوا کوئی مقصد نہیں. حدیث داؤدی کے مطابق بھی وجہ دریافت کر لیا آپ علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو اللہ نے یہی وجہ بتائی، کچھ نہیں تھا، میں ہی میں ہوں. مجھے یہ چاہت پیدا ہوئی کہ کوئی جانے کہ میں ہوں، یعنی اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے، منوانے کے لیے، اپنے حقیقت و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کائنات کو بنا دیا، پیدا کیا. تو صرف اللہ تعالیٰ خود کو منوانا چاہتے ہیں. لہذا اس کے ماننے میں فرق کرتے ہوئے، چاہے کاغذ کی شکل میں ہو، لکڑی کی شکل میں ہو، پتھر مورتی کی شکل میں ہو، دیوار کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جیسا کہ لوگ اپنے اپنے طور پر رسم و رواج کی بنیاد پر یا قطع کی بنیاد پر، وہم و گمان کی بنیاد پر اللہ کے کاموں میں شریک کرتے ہوئے معبودیت کا درجہ دے بیٹھتے ہیں، جس کو شرک کا نام دیا گیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اس مقصد کے اندر فرق پیدا کر رہا ہے انسان ایسی چیزوں کو درمیان میں لا کر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، ان کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جس نے غیر معمولی استعداد و صلاحیت پیدا کرنے والے نے دیا تھا، رکھا تھا، اس کی وجہ سے معبودیت کے درجے کے قریب پہنچا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لہذا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بس یہی ہے. ماں باپ والے گناہ ہی ہیں، اپنے رب کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن ایک سے زائد جگہ پر ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ توحید والا مفہوم پختہ ہے، میری شان، میری مشیت کے لحاظ سے اگر میں چاہوں سارے گناہوں کو بھی درگزر کر دوں، بندے کی سارے گناہوں کو معاف کر دوں. حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، یعنی ایسے بندے بھی ہوں گے جو زندگی میں شاید ہی کچھ اچھے کام کیے ہوں، لیکن اس سے پوچھے گا حل عملت من خیر، بندے تو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کوئی خیر کا، بھلائی کا اچھا کام کیا ہے تو نے؟ بندہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایک کام بھی اچھا کیا ہوں. یہ جملہ بتاتا ہے زندگی کا بیشتر حصہ من مانے اپنے طور پر سے گزارا. پھر دریافت کرے گا، وہ بندہ یہی جواب دے گا لمارا شیئن، مجھے معلوم نہیں پڑتا. پھر اللہ تعالیٰ مگر سوچ ذرا سا کچھ تو بھی کیا. تو اس نے اپنی عملی زندگی کے اندر جو جی رہا تھا، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرتا تھا، بعض جگہ لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتا تھا،
نرم برتاؤ کرتا تھا، مہربانی کے ساتھ پیش آتا تھا، ان کے کوتاہیوں کو درگزر کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنا، ان کے گناہوں کو کی پردہ پوشی کرنا، ان پر رحم کرنا، یہ شان تو میری ہے. سب سے زیادہ حق بنتا ہے مجھ پر کہ میں تجھ پر رحم کر دوں. بس اس کا حساب ایسا لیا گیا. لہذا ایمان کے ساتھ باقی رہیں، دیگر چیزوں کا تکمیل کی امید ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فکر ہوتی تھی، اس لیے حریص علیکم کا بھی آپ کو نام لقب دے دیا گیا. ہر کوئی وحدہ لا شریک کے معنی مفہوم کو سمجھ کر یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے متعلق وہم و گمان کی بنیاد پر توحید باری تعالیٰ کے اندر گھسا دے رہا ہے، شریک کر دے رہا ہے. یہ نہ ہو صاف اور خالص ذہن کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، عطا کردہ زندگی میں پیدا کردہ ساری نعمتیں دنیا کے درمیان میں رہ کر بس زندگی گزارے. بس اللہ کا ہے سب کچھ جانے، خود اللہ کا ہے سب کچھ جانے، اس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے اللہ دے رہا ہے سب جانے، جو کھا رہا ہے اللہ کھلا رہا ہے جانے، جو خرچ کر رہا ہے اللہ کے حکم سے خرچ کر رہا ہے جانے. توحید کے اندر مداخلت ہونے نہ پائے، یہ طلب تڑپ بہت بہت تھی. ارے فطرت انسان کی، نیک انسان جتنا رہتا ہے اس کو بھی خواہش پیدا ہوتی کہ سب نیک بنے. پابند صوم و صلات کی بھی تمنا رہتی کہ ان لوگوں کو دیکھ کر جو اس طرف رغبت نہیں رکھتے یا مائل نہیں ہوتے یا سستی کرتے ہیں یا کاہلی کرتے ہیں، ارے ان اللہ کے بندوں کو کیا ہو گیا ہے. یہ خیال آتا ہے. اس کا اپوزٹ ضد جو گناہ گار ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے سب ایسے بن جائیں، سب ایسے بن جائیں. ایک فطرت میں ایک انسان کا پیٹ بھر گیا، اس کو بھوک فقر و فاقہ نہیں ہے تو سمجھنے لگتا ہے سب کھا کے پی کے مزے میں چھوں گے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ ایک فطرت ہے انسان کے اندر. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بتایا. یہ ابتدائی آیاتوں میں وہی معنی مفہوم ہے. اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نام دے کر فرمایا اے طٰہٰ. طٰہٰ کی حقیقت صحیح معنی مفہوم اللہ ہی خوب جانے، یا جن کو خطاب کیا ہے وہ جانے. امت کے سامنے اس کی حقیقت نہیں بتا دی گئی. اہل علم علماء اپنے اپنے ذہنی طور پر علمی صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ اس سے ہو سکتا ہے، یہ اس سے ہو سکتا ہے، یہ مفہوم ہو سکتا ہے، ایسے مفہوم ملیں گے. یہ ساری کی ساری وضاحتیں ایک امکانی اور اپنے ذہنی اعتبار سے، قطعی دلیل اور ثبوت کے اعتبار سے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے آپ کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اس کے فوری بعد فرمایا ما انزلنا علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا ہے. اگر کیا ہے تو صرف ایک ہی چیز کے لیے، آپ مشقت میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ، اس کے لیے نہیں. رشد و ہدایت کی ذمہ داری آپ پر دیے ہیں، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، پہنچانے کے لیے. گلا پکڑ کر زبردستی کر کر
طاقت کے بل بوتے کے اوپر کروانے کے لیے نہیں. اس لیے نازل کیا ہم نے اس قرآن کو تذکرۃ لمن یخشی، خشیت، خوف، ڈر، ہیبت کس کی؟ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو یہ زندگی زمانے کا ایک حصہ دیا ہے. جو عمر ہے زمانے کا ایک حصہ ہے. کائنات جب بننا تھا سو بنی. مثلا آج کا موجودہ انسان ہے، پچھلے گزرے ہوئے فلاں سال میں پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ساری دنیا تھی، چل رہی تھی، چل رہا تھا، کل تک تھا، آج نہیں ہے. یا آج ہے پھر کل نہیں رہے گا، یا آج ہے کچھ زمانے کے ایک حصے تک رہے گا پھر نہیں رہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دیا ہے یہ حصہ سب کچھ اس کا ہے. تو لہٰذا یہ کلام پاک کے اندر صرف اور صرف نصیحت ہے، ذکر ہے، تذکرہ ہے، اللہ کا تذکرہ ہے، تمہاری حقیقت کا تذکرہ ہے، کائنات کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہے، اس پیدا کرنے والے کی حقیقت کو ظاہر کرنے کا، بتانے کا، اس کے مقام اور مرتبے کا، کہ وہ بندوں کے حق میں جب اس معنی مفہوم کو سمجھ جاتا ہے، سمجھ کر اپنی زندگی میں اصلاح، نیکی، سدھار والی کیفیت پیدا کر لیتا ہے، تو اس کو عطا کرنے کا جو انعام و اعلان کیا گیا ہے، وعدے کیے گئے ہیں، اس کی امید کرنے کا، اس سے ڈر کر، نہ کرنے پر اس کا جو عذاب ہے اس کو ذکر میں لا کر، تذکرے میں لا کر، اپنے دل و دماغ میں لا کر اللہ کی ذات اور گرفت کا خوف رکھتے ہوئے بچ جاتا ہے. یہ ڈر اور خوف جس کے اندر ہے، لمن یخشی، یہ خشیت، یہ ہیبت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا جلال اور کمال کا یقین رکھنے والے کے لیے یہ کلام پاک ہر قسم کی نصیحت، تذکرہ، حقیقت کو بیان کرتا ہے. اور جن کے پاس یہ نہیں ہے، آپ ان کی فکر میں لگ کر اپنے آپ کو پریشانی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ اب قیامت تک قرآن باقی رکھے، انسانوں کو دیے، جب آپ کی بات یہ سمجھ میں آ جائے تو آپ بھی اسی فکر کو لے کر اپنے دین پر قائم رہنا ہے. یہ فکر تو رہنا ہے سدھر جائے. آپ سدھریں تو کم سے کم سب سے زیادہ فکر رہنا ہے اپنے گھر والوں سے متعلق. اس لیے کہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچنے کے جتنے ذریعے ہو سکتے ہیں وہ پوری کوشش کرو، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کے یعنی اپنے متعلق افراد کو بھی، کہ وہ دوزخی نہ بنے، دوزخ سے بچایا جائے، دوزخ کو لے جانے والے راستے سے ان کو ہٹایا جائے. جب گھر کی ذمہ داری آپ سنبھالے ہیں، ان کا خرچہ، ان کی ذمہ داری، ان کا دکھ درد سنبھالے ہیں، تو دنیا کی زندگی کی حد تک نہیں، وہ پیار و محبت، وہ الفت، اس رشتے اور ناطے سے جو تمہارے اوپر پیدا کر دی گئی ہے، ہو گئی ہے، وہی کیفیت یہ بھی رکھو آخرت سے متعلق بھی، کہ تم اور تمہارے متعلقین وہ بھی رہے. اس لیے اپنے آپ سے پہلے اس سے شروع کرو، اور پھر قدرت آپ سے کام لینا چاہے تو آپ کے ملنے والوں پر بھی وہ اثر چھوڑے گا. آپ کی نیکی، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، امانت سے دوسروں کو بھی عبرت تو حاصل ہوگی، سدھر سکتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، جب یہ چیز سمجھیں گے تو اللہ کے اس کلام پاک کی حقیقت کا درجہ بھی ہوگا. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک محمد کی طرف سے، محمد نے نازل نہیں کیا، محمد کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل کیا گیا کلام ہے. کس کی جانب سے؟
اسی ذات کے جانب سے جس نے ساری زمین اس کے حقائق کو پیدا کیا. زمین کے اوپر سر کو اوپر اٹھاؤ، آسمان اور سارے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف، یعنی کائنات کی ہر چیز کو جس نے پیدا کیا، جس کا ایک معمولی حصہ تم ہو، وہ اللہ تعالی رحمان ہے. سمجھنے والے کو نہ سمجھنے والے پر سب کو زندہ رکھا. زندہ رہنے کے لیے جتنے چیزیں نعمتوں سے نواز رہا ہے. نیک بندہ ان نعمتوں کو جائز، درست، حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، اور وہ اس میں تمیز کے بغیر دنیا کی زندگی کو سمجھ کر آگے بڑھ رہا ہے. اس کو جو زمانے کا حصہ طے کیا ہے، یعنی عمر اور زندگی، اس کی موت کے وقت سے پہلے اس کو ہلاک نہیں کر رہا ہے، باقی رکھا ہے نا. وہ رحمان ہے اور عرش معلیٰ پر مستوی ہے. ساری کائنات اس کے حقیقت کا احاطہ کی ہوئی ذات ہے. عقیدے میں اتنا سمجھنا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. قرآن میں یہ بھی ہے تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ ہیں. قرآن میں یہ بھی ہے اقرب من حبل الورید، تمہاری شاہرگ جو دل کو اصل کام کرتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب بندے کے پاس موجود ہے. وانتم لا تبصرون، جب کسی مردے کے پاس جب تم اطراف سے جمع ہو جاتے ہو، دم توڑ رہا ہے، اس کے اطراف گھیرے میں لیے ہوئے اس کے بازو بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہو، تو اللہ نے فرمایا تم جو قریب ہیں سمجھ رہے اس سے زیادہ قریب جس کی روح قبض کی جا رہی ہے. اے انسانوں، ہم جس کو تم قریب سمجھ رہے ہیں، جو پاس سے سمجھ رہے ہو، اس سے بھی زیادہ قریب ہم ہیں. وانتم لا تبصرون، تم کو دکھتا نہیں، تم دیکھ نہیں رہے ہو، تم سمجھ نہیں رہے ہو. یہ ایمان عقیدے والی بات ہے. عرش کا مسئلہ، اس مسئلے کے اندر بھی 20 مسلمان منقسم ہیں. صحیح عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. اللہ نے بتایا نا، یہ معلوم ہے. اللہ نے یہ بتایا اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، یعنی ذکر کیا اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، یہ سب کچھ ہے. وہ کیفیت کیسی ہوں گی؟ جب سنتا ہے تو کیا آپ جیسے کان ہوں گے؟ اس کا تعین نہیں کریں گے، اس کی وضاحت سمجھ سے باہر ہے. عقیدہ یہ رکھنا ہے اس کی حقیقت تو پتہ ہے، یہ علم ہے کہ ایسا ہے. وہ کس طریقے سے ہوں گی اس کی صحیح کیفیت معلوم نہیں ہے، وہ نامعلوم ہے. اتنا سمجھ لینے کے بعد پھر کھوج کر کے سوال کرنا حدیث شریف میں کہ بدعت ہے. ایسی بدعت ہے جو دوزخ میں پہنچا کر چھوڑے گی. اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے، چونکہ مسئلہ اصل ایمان کا ہے، مسئلہ اٹھے گا بھی، جاننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. آج کے دور میں لائٹ ہے، پچھلے ادوار میں، پچھلے زمانوں میں شمع ہوتی تھی، سمجھ لیجئے خندل کی شکل میں یا موم بتی کی شکل میں. ایک پوچھنے والے نے حاضرین سے پوچھا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہیں تو ان کا اور اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ کا چہرہ کس جانب پر ہے؟ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، کدھر ہے بتاؤ؟ حاضرین خاموش رہے. ایک کم عمر لڑکا اللہ نے
ذہانت فراست عطا کر رکھا تھا، وہ لڑکا بعد میں بہت بڑا ہوا دینی اعتبار سے، دین کو سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے، جو بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ لڑکے تو کیا دے گا؟ ٹھیک ہے جواب دے۔ تو کئی سوالات کیے تھے، بہرحال اس نے جواب دیا، یہ جو شمع جل رہی ہے آپ بتائیے اس کا رخ یعنی چہرہ کدھر ہے بتاؤ، یہ روشنی کا چہرہ کدھر ہے بتاؤ۔ تعین نہیں کر سکتے آپ بیٹھے جیسے اس کا چہرہ ادھر 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 ادھر۔ یہ روشنی کا احاطہ جہاں تک ہے، روشنی کا احاطہ سرکل جہاں تک ہے، ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی۔ ماہر عالم و فاضل کا منہ بند کر دیا گیا۔ قرآن نے وضاحت کر دیا اللہ نور السماوات والارض، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو جاننا اور سمجھنا ہے اللہ کی قدرت کے ذریعے سے۔ پھر بھی صحیح حقیقت ان آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دکھتی، لیکن یہ مدد کرتی ہیں اللہ کی قدرت کو، اللہ کے ظہور کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کے جمال کو ظاہر کرنے والی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو عرش پر مستوی ہیں، یعنی ساری کائنات کا احاطہ جن کے پاس ہے، کسی ایک چیز سے بھی لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ ہم اللہ بغافل عما تعملون۔ قرآن نے بار بار تاکید کی، اے انسانوں کیا تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے غافل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہو، کسی کو تہمت لگانے سے پہلے بار بار سوچے گا، غلط بیانے سے پہلے اس کو حاضر سمجھے گا، جو یہ ہر چیز کا حساب و کتاب ہو، وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ پھر فرمایا جب ہے تو ملکیت، چونکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے۔ جتنی چیزیں تمام آسمانوں میں اوپر سے اوپر ہوں، زمین میں ہوں، زمین کے نیچے ہوں، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ پیدا اسی نے کیا، باقی اسی کو رکھ رہا ہے، رد و بدل وہی کرتا ہے۔ وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان میں جتنے مخلوقات ہیں، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ وما تحت الثری، تم زمین میں اوپر رہتے ہو، اب سوچو اس کے نیچے کیا ہے، وہ بھی اللہ کا ہے۔ بلکہ اچھی طرح یہ یقین رکھو، یہ ذکر کر کر توحید کے اس کے بعد جو چیزیں کلام پاک میں ذکر کریں گے سورہ کے اندر، اس کی طرف یقین جانا، اس سے عبرت نصیحت حاصل کرنا، احکام خداوندی کو ماننا، تسلیم کرنا، اور اپنے عقیدے کا، ذہن کا اور عمل کا حصہ بنانا ہے۔ چنانچہ اس لیے ذکر فرمایا کہ اب بھلے تم کہتے ہو زور سے، زبان سے، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی بات تک بھی اللہ تعالیٰ، اگر وہ بات آہستہ بھی کہتے ہو، چھپا کر بھی کرتے ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتا ہے۔ یہ تمام کام، یہ صفات کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اتنے کمال درجے کے صفات جو کمال ہیں، وہی تو اللہ لا الہ الا ہو، وہی ذات کا نام ہے اللہ۔ لہذا اطاعت کے لائق، عبادت کے لائق، سجدہ کیے جائیں، جس کو سجدہ کرنا ہے اس کے لائق صرف اور صرف وہی ہے، وہی حق ہے، وہی موجود ہے، وہی ثابت ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں اختصار کرتے فرما دیا، چند چیزوں کی تھی وضاحت یہاں پر اس سورہ میں اس طرح کر دی گئی،
اور وضاحت آگے ملیں گی، پیچھے گزری ہے، وہ ہے کہ لہو الاسماء الحسنی، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام، یعنی وہ جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ دراصل اللہ کے کام کے نام ہیں، یعنی وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یہ کمال درجے کی طاقت قوت رکھنے والی ذات، کمال درجے کی صفات رکھنے والی ذات ہی اطاعت و عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کوئی اور نہیں ہے۔ جب یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت سے انسانوں کو کس کو کیا کیا کیا، پھر کیا کیا احکام دیے، اب اگلے لفظ سے بلکہ اگلی آیت سے اب وہ تفصیل شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم۔